قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی چھٹی تاریخ گزر چکی ہے اور شب سات نمودار ہو چکی ہے۔ مسلسل آپ فلسفہ امامت کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں مسلسل بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو ہر دور میں ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور میں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کی عقل یہ کہتی ہے اور روایات اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ رہبر کا انتخاب خدا کی جانب سے ہونا چاہیے، رہبر اور امام خدا کا منتخب کردہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس کو ہم رہبر بناتے ہیں، جس کو ہم امام بناتے ہیں، اس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جس کو خدا بند عالم رہبر بناتا ہے اور جس کو خدا امام بناتا ہے، پھر وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ علم میں بھی منزل معراج پہ ہوتا ہے، وہ قضاوت میں بھی منزل معراج پہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں منزل معراج پہ ہوتا ہے، وہ شجاعت میں بھی منزل معراج پر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات کے حوالے سے مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو جاری ہے اور مولائے کائنات کے علم سے متعلق، قضاوت سے متعلق، عدالت سے متعلق آپ کی خدمت میں میں نے تقریر کی۔ لیکن عزیزان محترم، مولائے کائنات کی ایک صفت وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی مانتا ہے، اپنا بھی مانتا ہے، اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں، اور وہ صفت مولائے کائنات کی شجاعت ہے۔ علی کی شجاعت کو روایات میں اور تاریخ میں اپنوں نے بھی لکھا اور غیروں نے بھی لکھا، دشمن نے بھی لکھا اور دوستوں نے بھی لکھا۔ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو تاریخ اسلام علی کی شجاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ میں نے مولائے کائنات کی جنگوں کو آج تک مجلس میں نہیں پڑھا، وہ اس ڈر کی وجہ سے کیونکہ جو بزرگان ہیں انہوں نے جنگوں کو علماء سے بہت سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علماء یا مولانا حضرات جنگ احد یا جنگ بدر یا جنگ خندق بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لہذا میں جب سے اس لائن میں آیا ہوں میں نے اس ڈر کی وجہ سے کسی جنگ کو آج تک مجلس میں نہیں پڑھا، لیکن آج انشاءاللہ کوشش کروں گا
بزرگوں سے معذرت کے ساتھ خاص طور سے بچوں کے لیے میں مولا کائنات کی جنگیں اور جو مولا کائنات کی شجاعت ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بہادری کسے کہتے ہیں؟ بنا سوچے سمجھے تلوار چلانے کا نام شجاعت نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے تلوار چلانے کا نام بہادری نہیں ہے، بلکہ رضائے الہی کے مطابق تلوار چلانے کا نام بہادری ہے۔ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں، تو مولا کائنات نے نہ تلوار چلانے کو بہادری بیان کیا، مولا کائنات نے نہ کسی کو مارنے کو بہادری کہا، مولا کائنات نے نہ غصے کو بہادری کہا، بلکہ مولا کائنات نے فرمایا اشجع الناس من خالف ہواہ، سب سے زیادہ بہادر انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے، جو اپنے نفس کی پیروی نہ کرے۔ ہمارے سماج میں بہادر کس کو مانا جاتا ہے؟ کہ جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کہا کہ یہ بہت بہادر ہیں، انہیں بڑا غصہ آتا ہے اور ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جس کو غصہ آئے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جس کو غصہ بھی آئے لیکن مرضی الہی کی وجہ سے غصے پہ کنٹرول کر لے، وہ بہادر۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ مولا کائنات نے اگر جنگیں کی ہیں تو اپنے مرضی کے مطابق جنگ نہیں کی ہیں، بلکہ رضا الہی کو حاصل کرنے کی، رضا الہی کے مطابق جنگ کی ہیں۔ جب مولا کائنات کے فرزند جناب محمد حنفیہ نے اپنے بابا سے پوچھا، اے بابا یہ بتائیے کہ میں میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ تو مولا نے کہا کہ اے بیٹا، جہاں پر چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، اس لیے کہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں اور نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں۔ اے بیٹا، جہاں پر بھی تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پر پاؤ گے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے فرزند کو جنگ کے اصول بیان کرنا شروع کیے۔ کہا بیٹا، جنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب جنگ کرو تو اپنے دانتوں کو کس کے بھینچ لو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب جنگ کرو تو اپنے سامنے کے آخری فرد پہ نگاہ رکھو۔ تو کہا، بیٹے نے کہا کہ یا علی، بابا یہ بتائیے کہ آخری فرد پہ کیوں نگاہ رکھیں، پہلے فرد پہ کیوں نگاہ نہ رکھوں؟ کہا کہ اگر پہلے فرد پہ نگاہ رکھو گے تو آخری فرد سے غافل ہو جاؤ گے، لیکن اگر آخری فرد پہ نگاہ رکھو گے تو پہلے فرد سے غافل نہیں ہوگے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اور اس کے بعد کہا کہ تیسرا اصول جنگ کا یہ ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ میدان جنگ میں جہاں پر کھڑے ہو وہاں پر ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے زمین میں پیر دھس گئے ہوں، کہ تاکہ دشمن نہ تمہیں پیچھے دھکیل سکے اور نہ دشمن تمہیں آگے کی طرف دھکیل سکے۔ اس کے بعد محمد حنفیہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے بابا یہ بتائیے کہ جب میدان جنگ میں نہ آپ آگے کی طرف جاتے ہیں نہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں، کہا کہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، کہا بابا جب آپ آگے نہیں بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ اتنے لوگوں کا قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ کہا بیٹا کہ جس کی موت آنی ہوتی ہے وہ علی کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ جس کی موت آتی ہے وہ علی کے سامنے آتا ہے۔ علی میدان جنگ میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا ہے، جو بھاگ جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، علی بھاگتے ہوئے کا کبھی پیچھا نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے اگر جنگ کی ہے تو صرف اس وجہ سے تاکہ رضا الہی حاصل ہو جائے۔ مولا کائنات نے کسی بھی جنگ میں اپنے نفس کو شامل نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کتنے سخی ہیں۔ جنگ احد میں پہلے جنگ بدر ہوئی اسلام کی 2 ہجری میں، کہ جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 3 ہجری میں
جنگ احد ہوئی، احد ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پر ابو سفیان کچھ لشکر کو لے کے آ گیا رسول اللہ کے مقابل میں۔ جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو رسول اللہ کچھ افراد لے کر کے جنگ احد میں حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد پوری وہ داستان ہے کہ رسول اللہ نے 50 افراد کو ایک جگہ کے اوپر حکم دیا تھا کہ تیر اندازوں سے کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور یہاں سے پیچھے نہ ہٹنا، لیکن خیر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس کے بعد جنگ میں شکست حاصل ہوئی۔ لیکن مولا کائنات کا آپ کمال دیکھیں، اس جنگ میں مولا کائنات کا کمال دیکھیں، مولا کائنات کی شجاعت دیکھیں۔ جنگ احد میں مولا کائنات ایک جگہ پر تلوار ٹیکے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد کفار میں سے ایک شخص مولا کائنات کی پشت سے علی کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، مگر کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ شیر خدا ہے۔ عزیزو، مولا کائنات کی ہیبت کا اندازہ یہ ہے کہ دشمن مولا کائنات کی پشت سے بھی ڈر رہا ہے، علی کی نگاہوں سے کتنا ڈرتے ہوں گے۔ کانپ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے کہ علی کے اوپر حملہ کروں گا، علی کو قتل کر دوں گا، مگر ڈر کی وجہ سے اس شخص کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، اور جب تلوار چھوٹ گئی مولا کائنات نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بڑے اطمینان سے دیکھا، مسکرا کے دیکھا، اور یہ گھبرا گیا، یہ پریشان ہو گیا کہ اب تو مجھے موت آنی ہی آنی ہے، شیر خدا کے سامنے تلوار بھی چھوٹ گئی ہے۔ مگر اس نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ اسے رد نہیں کرتے ہیں، میدان جنگ ہے، دشمن سامنے ہے۔ کہا بالکل سنا ہے۔ کہا یا علی، آپ مجھے اپنی تلوار دے دیجئے، یا علی آپ مجھے اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا علی نے اپنی تلوار پھینک دی، کہا اٹھا لے۔ اب بڑا تعجب میں پڑ گیا، کہا یا علی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے سے جو آ رہا تھا وہ آپ کے قتل کے ارادے سے آ رہا تھا۔ علی نے فرمایا بے شک میں جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو علی پھر مجھے آپ نے تلوار کیوں دے دی؟ تو علی نے ایک جملہ فرمایا کہ جب تو اس وقت آ رہا تھا تو قاتل کی حیثیت سے آ رہا تھا، اب جب میرے سامنے تو آیا ہے تو سائل کی حیثیت سے آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا کہ اس وقت جب تو آ رہا تھا تو سائل کی حیثیت سے آ رہا تھا، قاتل کی حیثیت سے آ رہا تھا، اب سائل کی حیثیت سے آیا ہے، لہذا میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا۔ عزیزو، کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی جنگی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمن نہتھا ہو اور وہ تلوار مانگے اور وہ تلوار دے دی جائے۔ یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے میدان جنگ میں بھی سخاوت کی اور دشمن کو تلوار دی اور دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ علی میدان جنگ میں تلوار سے نہیں لڑتا ہے بلکہ قوت پروردگار سے لڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزو، جیسے ہی اس نے مولا کائنات کا یہ کردار دیکھا فوراً مسلمان ہو گیا، کہا کہ یا علی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں عزیزو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ کردار سے پھیلا ہے۔ مولا کائنات کی تلوار ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو دشمن رسول تھے، جو دشمن خدا تھے، جو دشمن اسلام تھے، جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، جو پیغمبر کو مارنا چاہتے تھے، علی کی تلوار ان کے لیے تھی۔ اگر علی یہاں پر چاہتے تو دو کام کر سکتے تھے، دنیا کا کوئی دوسرا شخص ہوتا تو کبھی بھی تلوار نہ دیتا، مگر یہ علی کی سخاوت ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی اپنے دشمن کو تلوار دے رہے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی بہادر ہوتا وہ تلوار نہ دیتا، وہ دو راستے بتاتا، یا کہتا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر موت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ علی کی تلوار کو پھینکنا، علی کا تلوار کا میدان جنگ میں پھینکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ کردار سے پھیلا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزو، یہ جنگ احد میں
جو شکست ملی ہے، پیغمبر نے کہا تھا کہ فلاں جگہ پر 50 صحابیوں کو مقرر کیا، تیر اندازوں کو، کہا کہ جب تک کامیابی حاصل نہ ہو جائے تب تک آپ یہاں سے مت ہٹنا۔ مگر جب جنگ ہو رہی ہے، مولا کائنات اپنی بہادری کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ فوراً ہی انہوں نے وہ جگہ چھوڑی۔ اب وہ جگہ چھوڑنی تھی کہ دشمن پیچھے سے آ گیا اور حملہ کرنا شروع کیا۔ اب دشمن کو موقع ملا کہ وہ پیغمبر اسلام کو قتل کریں، لہذا بہت سارے بہادر افراد، کفار کے جو شجاع ترین افراد تھے، وہ پیغمبر کی طرف، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جنگ احد میں پیغمبر کا سر شگافتہ بھی ہو گیا تھا، اور مسلمان پیغمبر کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اور کسی منافق نے ایک نعرہ بلند کیا، مات محمد، محمد مارے گئے۔ اور جب یہ جملہ مشہور ہو گیا، میدان جنگ میں یہ نعرہ بلند ہو گیا کہ محمد مارے گئے ہیں، تو بہت سارے افراد بھاگنے لگے۔ کہا کہ اب جب محمد مارے گئے ہیں تو ہم لڑکے کیا کریں گے؟ توجہ رکھیے گا دانی محترم، محمد مارے گئے ہیں تو ہم لڑکے کیا کریں گے؟ ہم میدان جنگ میں جنگ کر کے کیا کریں گے؟ لہذا لوگ بھاگنے لگے۔ ایسے حالات میں مولا کائنات کی ذات تھی جو پیغمبر کا دفاع کر رہی تھی، اور بڑے بڑے شجاع ترین افراد کو مولا کائنات قتل کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، جب مولا کائنات نے دفاع کیا اور تمام کفار کا قتل کرنا شروع کیا، جب دشمن ناکام ہونے لگا اور مولا کائنات کو فتح ملنے لگی، تو ایک مرتبہ مولا نے نعرہ بلند کیا کہ محمد مرے نہیں ہیں بلکہ محمد زندہ ہے۔ اب مسلمان واپس آنے لگے۔ عزیزو، یہاں پر میں ایک جملہ عرض کروں گا، یا علی یہ بتائیے کہ جب محمد مارے گئے تھے تو آپ میدان جنگ سے کیوں نہیں گئے؟ عزیزو، تمام مسلمانوں کا جواب یہ تھا کہ محمد مارے گئے تو ہم لڑکے کیا کریں گے؟ علی نے جواب دیا کہ محمد مارے گئے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ محمد مارے گئے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ عزیزو، مولا کائنات نے ہر جنگ میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جنگ احد میں جب مولا کائنات رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں تو مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی، اور مولا کائنات پیغمبر سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور علی کی خدمت میں دی، یا علی جنگ کیجئے۔ عزیزو، یہ علی کی بہادری ہے، یہ علی کی شجاعت ہے کہ جس میدان میں دوسرے صحابہ تلوار کھونے کے باوجود میدان سے فرار کر رہے تھے، علی کھجور کی لکڑی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس لوہے کی تلوار ہے اور آپ مجھے لکڑی کی ٹہنی دے رہے ہیں۔ مگر علی نے، تاریخ نے لکھا کہ علی نے بلا چوں چرا اسی لکڑی سے جنگ کی، اور جب وہ لکڑی ٹوٹ گئی پھر کہا یا رسول اللہ میری لکڑی ٹوٹ گئی ہے۔ پھر دوبارہ رسول اللہ نے کھجور کی ٹہنی توڑی اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر کی۔ پھر مولا کائنات اسی لکڑی سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب جب لکڑی ٹوٹ گئی تو اللہ کو مولا کائنات کی یہ ادا پسند آئی کہ علی میرے حبیب کی اطاعت میں لکڑی سے جنگ کر رہا ہے۔ کہا جبرائیل جاؤ اور ذوالفقار علی کے حوالے کر دو۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جب مولا کائنات کو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ذوالفقار نازل کی گئی۔ یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں شاہ مردہ، علامہ اقبال کہتے ہیں شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ علی کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے، علی کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ عزیزو، مولا کائنات نے صرف شجاعت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مولا کائنات نے یہ اظہار کیا کہ ہماری جنگ، ہماری شجاعت
ہماری لڑائی وہ اللہ کی خاطر ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جب مشرکین کو گرفتار کیا گیا تو رسول اللہ نے بہت سارے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اب ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اسلام کی دعوت دی گئی، مگر کسی کے ذریعے سے بھی اسلام مشرکین نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسرے صاحب کو بھیجا، انہوں نے بھی تبلیغ کی، اور جب یہ نہیں مانے تو تلوار کا زور دکھایا۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تلوار کے ذریعے سے اسلام مت پھیلاؤ بلکہ کردار کے ذریعے سے پھیلاؤ۔ اس کے بعد مولا کائنات کو بھیجا، کہا جاؤ علی مشرکین کو اسلام کی دعوت دو۔ جب مشرکین کو اسلام کی دعوت دی گئی تو علی دو زانو ہو کر کے مشرکین کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ ان کے ہاتھوں کی زنجیریں کھول دو۔ علی دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے ہیں، اور کہا کہ میں تمہیں اسلام کی تعلیم دیتا ہوں، اور بڑی تواضع انکساری کے ساتھ مولا کائنات نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مشرکین تعجب میں پڑ گئے، کہا یا علی تم وہی علی ہو کہ جس کی تلوار سے کفار خوف کھاتے ہیں؟ تم وہی علی ہو کہ جس کے سامنے بڑے بڑے بہادر ہار جاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں وہی علی ہوں۔ کہا یا علی یہ کردار کیسا ہے؟ کہا کہ یہ مجھے میرا دین سکھاتا ہے کہ جب دشمن کے سامنے ہو تو بہادر بن جاؤ، لیکن جب دعوت اسلام دو تو متواضع بن جاؤ۔ عزیزو، شجاعت و شجاع وہی ہوتا ہے کہ جب دشمن کے سامنے ہوتا ہے تو دلیر ہوتا ہے، اور جب اپنے کے سامنے ہوتا ہے تو متواضع ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کردار انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ جب شجاعت ہو تو وہ دشمن اسلام کے لیے ہو، مگر آج ہمارے سماج میں انسان اپنی بہادری اپنوں کے لیے دکھاتا ہے اور دوسروں کے سامنے بزدل بن جاتا ہے، لیکن علی اس انسان کا نام ہے کہ جو دشمن خدا کے لیے دلیر ہے اور بندے مومن کے سامنے متواضع ہے، بندے مومن کے سامنے تواضع انکساری ہے۔ عزیزو، اگر علی کی شجاعت نہ ہوتی اور مولا کائنات نے میدان جنگ میں اسلام کا اور رسول کا دفاع نہ کیا ہوتا تو اسلام اس طرح سے نہ پھیلتا جس طرح سے آج پھیلا ہوا ہے۔ ہر جنگ میں مولا کائنات نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے۔ آپ دیکھیں، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے، اس کے بعد 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی ہے۔ اس میں بھی ابو سفیان نے بہت سارے گروہوں اور بہت سارے قبائل کو اکٹھا کیا اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ اور اس جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب یعنی بہت سارے گروہ اکٹھے ہو گئے تھے اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف۔ اور عزیزو، یہاں پر ایک جنگ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ ہوئی تو بہت سارے مشرکین کفار آپس میں مل گئے اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو پیغمبر نے مشورہ لیا، تو جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ مدینہ پیچھے کی طرف سے جو ہے وہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے لیکن آگے سے کھلا ہوا ہے، لہذا خندق کھودی جائے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ لہذا بہت لمبی چوڑی خندق اور بہت لمبا چوڑا گڑھا کھودا گیا مدینے کے سامنے تاکہ دشمن مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب کفار اپنی تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے، خندق کھدی ہوئی، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مدینے کے اندر داخل ہو، مگر ایک پہلوان ہے کہ جس کا نام تاریخ نے عمرو ابن عبدود لکھا ہے۔ یہ اتنا بہادر تھا کہ اونٹنی کے بچے کو ڈھال بناتا تھا اور ایک تلوار سے ہزاروں لشکر سے جنگ کرتا تھا۔ یہ اس نے خندق کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد مدینے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے للکارا مسلمانوں کو، کہا کہ کون ہے کہ جو میرے مقابلے پہ آ سکے، اور دین کا مذاق بنانا شروع کیا۔ رسول اللہ نے پہلے ایک صاحب کو بھیجا مگر گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ مولا کائنات کو بھیج دیا کرتے تھے، نہیں، رسول اللہ سب کو موقع دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر موقع نہ دوں تو پھر کہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا ہی نہیں تھا، ورنہ ہم بھی شجاعت کا اظہار کر سکتے تھے۔ رسول اللہ نے سب کو موقع دیا، پہلے صاحب سے کہا نہیں گئے، دوسرے صاحب سے کہا نہیں گئے، تیسرے صاحب سے کہا نہیں گئے، بلکہ وہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا بہادر ہے، یہ بڑا شجاع ہے،
اس کے سامنے ٹکنا بہت آسان کام نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے اونٹنی کے بچے کو ڈھال بناتا ہے اور ایک تلوار سے ہزاروں کے لشکر کے ایک ساتھ لڑتا ہے. سب گھبرائے ہوئے ہیں. ایک ذات ہے, ایک بہادر ہے جس کو علی کہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں جاؤں خدمت میں, اجازت ہو تو میں جنگ میں جاؤں, میدان جنگ میں. رسول اللہ نے اجازت دی اور اجازت دینے کے بعد سے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے سامنے جا رہا ہے. اور مولا کائنات میدان جنگ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عمر عبدود سے کہا کہ کیا تو گھوڑے کی پیٹھ پر جنگ کرنا چاہتا ہے؟ لہذا وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے بعد اس نے گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا. علی کو جلال آیا اور جلال آنے کے بعد علی نے حملہ کیا, عمر عبدود کی ٹانگیں کاٹ دی. اور اس کے بعد جب عمر عبدود زمین پہ گر گیا, اب تاریخ نے لکھا, ادھر تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہو کے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, مگر اس نے جسارت کی, اس نے جسارت کی. علی اس کے سینے سے اتر گئے اور اترنے کے بعد پھر دوبارہ گئے, پھر اس کو قتل کیا اور اس کے بعد تکبیر کی آواز بلند ہوئی. مگر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ جب آپ میدان جنگ میں عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہو گئے تھے تو اتر کیوں گئے؟ کہا کہ اس نے جسارت کی تھی, اس نے جسارت کی تھی, لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کو قتل کر دوں, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں عمر ابن عبدود کے قتل میں اپنے نفس کو شامل کروں. لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ میں دنیا والوں کے لیے ثابت کر دوں کہ علی کی جنگ اپنے نفس کی اطاعت میں نہیں ہے بلکہ رضا الہی کے لیے ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. مولا کائنات کا کردار یہ ہے کہ شجاعت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ شجاعت میں پھر سامنے والوں کو نہ دیکھے, نہیں. علی کی تلوار جب چلتی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. آپ دیکھیں جنگ صفین میں جب مولا کائنات جنگ کر رہے تھے تو جناب مالک اشتر بہت بہادر ہیں, بہت شجاع ہیں. در علی کے جوان نہیں تھے, مالک اشتر بوڑھے تھے اور تقریباً 60 یا 70 سال کی عمر تھی, اور لیکن جوش و خروش بہت زیادہ ہے, شجاعت بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ بوڑھا بوڑھا نہیں ہوتا, جوان ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو جنگ صفین میں مالک اشتر جنگ کر رہے ہیں اور ایک طرف مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں. تو مالک اشتر کے ذہن میں یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا قتل میں نے کیا ہے, جتنے کا علی نے کیا ہے, اتنا ہی میں نے قتل کیا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ مالک اشتر کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سوچ رہے ہو کہ جتنے قتل علی نے کیے ہیں اتنے ہی قتل میں نے کیے ہیں؟ مالک اشتر تمہارے قتل میں اور میرے قتل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ جب میں قتل کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی 70 نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے, لیکن جب تم قتل کرتے ہو تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. مالک تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی نسل میں کون مومن ہوگا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی آنے والی 70 نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے. عزیزو, یہ مولا کائنات کی شجاعت, مولا کائنات کی بہادر ہے کہ جس کی وجہ سے علی کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے. ہر امت اسلامیہ کے تمام فرقے والے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ علی شیر خدا ہے, اس لیے کہ علی نے جو جنگ کی ہے, جو بہادری کا اظہار کیا ہے, کوئی بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوتی ہے اور مولا کائنات آشوب چشم میں مبتلا ہیں, یعنی آنکھ دکھی ہوئی ہے. لہذا رسول اللہ نے مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑا اور بہت سارے افراد کو لے کر کے جنگ خیبر میں قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے پہنچ گئے. آپ جانتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد.
قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ قلعہ خیبر میں یہودی رہتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام کے مخالف تھے اور اسلام کے لیے سازش رچ رہے تھے، لہذا رسول اللہ نے مناسب سمجھا کہ قلعہ خیبر کو فتح کر لیا جائے۔ علی کو مدینے میں چھوڑا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید شکوہ ہو کہ رسول اللہ ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں، اگر موقع دے تو ہم بھی اپنی شجاعت کا اظہار کریں۔ اس بار اس جنگ میں رسول اللہ نے مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑ دیا، کہا کہ اب سب کو موقع ملے گا۔ پہنچے خیبر کے قریب، جو مشرکین تھے، یہودی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مختصر سا لشکر ہے اور ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ ان کی بسی کہاں ہے کہ جو ہمیں فتح کر سکے، اتنا مضبوط قلعہ کون فتح کر سکے گا۔ لہذا لیکن انہوں نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ ہم قلعہ خیبر کو 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ لہذا جو مرحب، انتر، حارث وغیرہ جتنے بھی تھے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شجاع، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، موقع دیتے ہیں۔ اب ہر روز رسول اللہ کسی صحابی سے کہتے کہ جاؤ اور قلعے کو فتح کرو۔ ایک صاحب سے کہا، وہ گئے، قلعہ فتح نہیں کر پائے، واپس آ گئے۔ پھر دوسرے صاحب سے کہا، وہ بھی گئے، ڈر کے وہ بھی واپس آ گئے۔ تیسرے صاحب سے کہا، وہ بھی گئے، واپس آ گئے۔ رسول اللہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو تاریخ یہ لکھ دے کہ ان کو ہمارے بزرگوں کو موقع نہیں ملا تھا، اگر موقع ملتا تو شجاعت کا اظہار کرتے۔ کہا کہ میں سب کو موقع دے رہا ہوں، اور موقع دینے کے بعد دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی جیسا شجاع کوئی نہیں ہے، علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، علی جیسا اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ علی میدان جنگ میں لڑتا ہے تو اس لیے نہیں لڑتا کہ وہ اپنے خواہش کے لیے لڑتا ہے، علی میدان جنگ میں اس لیے لڑتا ہے تاکہ رضا الہی کے مطابق جنگ کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ جنگ میں زرہ کیوں نہیں پہنتے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ علی کے اوپر موت آ پڑے یا علی موت کے اوپر جا پڑے، علی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ لہذا جب 39 دن گزر گئے اور کوئی بھی قلعہ خیبر فتح نہ کر سکا، تو رسول اللہ نے کہا کہ مشہور ہے، بہرحال آپ نے سنا ہوگا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب جو ہے بہت سارے افراد رات بھر اسی چکر میں نہیں سوئے کہ شاید رسول اللہ کل ہمیں علم دیں گے، بہت سارے افراد نہیں سوئے، اور بہت سارے صحابہ نے لکھا ہے کہ جتنا ہمیں علم کا اشتیاق اور علم بارداری کا اشتیاق جنگ خیبر میں ہوا، اتنا کبھی نہیں ہوا۔ اور لوگ سوچ رہے تھے علی تو ہے نہیں، علی تو مدینے میں، لہذا ہماری باریں آنے والی ہے، ہمیں ہی نمبر ملے گا، ہمیں ہی علم دیا جائے گا۔ بہت سارے صحابہ نہیں سوئے رات میں کہ شاید کل علم ہمیں ملے گا، اور بہت سارے صحابیوں نے لکھا کہ میں زانو پہ بیٹھ گیا اور رسول اللہ کے سامنے اچک اچک کے دیکھ رہا تھا کہ شاید رسول اللہ مجھے ہی بلا لیں، مگر رسول اللہ نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو جو عجائب کا مظہر ہے، علی میدان جنگ کا فاتح ہے، علی تمہاری نصرت کرے گا، علی کے ہاتھ سے یہ جنگ فتح ہوگی۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی تو مریض ہے، علی کی آنکھ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، علی کی آنکھ دکھی ہوئی ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، علی کو بلایا گیا، علی میدان خیبر میں آئے اور دیکھا کہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے علی کی آنکھوں کو شفا یاب کیا، اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے لعاب دہن میں بھی شفا پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اب اس کے بعد 40ویں دن مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوئے اور قلعے کی طرف چلے۔ مرحب کا بھائی حارث کہا کہ اس جوان کو تو میں ہی دیکھ لوں گا۔ حارث بھی بہت بہادر ہے، خیبر سے باہر نکلا، قلعہ خیبر سے باہر نکلا، علی نے ایک وار کیا اور ایک ہی وار میں دایاں حصہ دائیں جانب گرا، بایاں حصہ بائیں جانب گرا، کیونکہ علی کی تلوار کا اور علی کے حملے کا کمال یہ تھا کہ علی کے قتل میں بھی عدالت تھی۔ اگر علی سر پہ ضرب لگاتے تھے تو دایاں حصہ دائیں جانب گرتا تھا، بائیں حصہ بائیں جانب گرا تھا،
اب تو جو ہے مرحب کو غصہ آ گیا، مشرکین گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون جوان ہے کہ جس نے اتنے بڑے بہادر کو ایک ہی حملے میں مار دیا۔ اب مرحب سامنے آیا بڑے غیظ و غضب میں، بہت ہی شجاع اور بہادر انسان تھا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ سمتنی امی مرحب، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ ادھر علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا کہ اس کا نام حیدر ہے تو فوراً ہی اس نے سوچا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا لیکن حیدر سے نہ لڑنا، اس لیے کہ حیدر کے ہاتھوں سے ہی تم مارے جاؤ گے۔ مگر ادھر سے جوش ولولہ اور اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں علی کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، لہذا جوش و خروش کے ساتھ کہا کہ واپس چلے جاؤ نہیں تو میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ علی نے فرمایا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے بڑے بڑے بہادر کانپتے ہیں۔ لہٰذا علی نے ایک حملے میں مرحب کو زیر زمین کر دیا، اور عزیزو میدان جنگ میں آواز بلند ہونے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس عزیزو علی اس ذات کا نام ہے کہ جس میں دوسرے صحابہ 39 دن میں جس قلعے کو فتح نہ کر سکے علی نے لمحوں میں فتح کر لیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دشمنوں تم سے یہ روزے نہیں دیکھے جاتے، ان کی گنبد پہ پرندے نہیں دیکھے جاتے، ہر جگہ خلد کے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، کہ دشمنوں تم سے یہ روزے نہیں دیکھے جاتے، ان کی گنبد پہ پرندے نہیں دیکھے جاتے، ہر جگہ خلد کے کپڑے نہیں دیکھے جاتے۔ بولے احمد کہ علم لے کے تم ہی جاؤ اے علی، مجھ سے اب اور تماشے نہیں دیکھے جاتے۔ میں نے پوچھا آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ بولے مرسل کے طلبگار کو کیوں دوں یہ علم، حق ہے کرار کا فرار کو کیوں دوں یہ علم، لاکھ مانگا کرے غدار کو کیوں دوں یہ علم، پھول موجود ہیں پھر خار کو کیوں دوں یہ علم۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ بولے مرسل کے طلبگار کو کیوں دوں یہ علم، حق ہے کرار کا فرار کو کیوں دوں یہ علم، لاکھ مانگا کرے غدار کو کیوں دوں یہ علم، پھول موجود ہے پھر خار کو کیوں دوں یہ علم، زخم کچھ اور میرے دل میں سمونا تو نہیں، یہ علم ہے کوئی بچوں کا کھلونا تو نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ زخم کچھ اور میرے دل میں سمونا تو نہیں، یہ علم ہے کوئی بچوں کا کھلونا تو نہیں۔ یہ علی کی ذات ہے کہ جن کی شجاعت کی وجہ سے اسلام کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ یہ علی کی ذات ہے کہ جن کی ذات کے بغیر کوئی جنگ فتح نہ ہو سکی۔ یہ علی کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی دین باقی ہے۔ یہ علی کی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی مسجدوں سے آواز بلند ہے، اس لیے کہ علی کی شجاعت علی کی نسلوں میں بھی باقی رہی۔ آپ دیکھیں کہ علی وہ شخصیت ہے کہ جن کی نسل میں کوئی بزدل پیدا نہ ہو سکا۔ علی کی پوری نسل بہادر ہے، علی کی پوری نسل شجاع ہے، علی کی پوری نسل نے شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر علی کی نسل بہادر نہ ہوتی اور علی کی اولاد نے شجاعت کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو تاریخ دنیا میں کہیں پر نہیں ملتا کہ 6 مہینے کے بچے نے بھی اپنی شجاعت کا اظہار کیا۔ یہ مولا علی کے پوتے ہیں جناب علی اصغر کہ جو 6 مہینے میں بھی اپنی شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج شب سعد نمودار ہو گئی ہے۔ علی کا ایک پوتا ہے جس کا نام قاسم ہے، کتنا شجاع کتنا بہادر۔ جب امام حسین امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، عزیزو آج آپ کو امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں تشت میں،
امام کو یہ احساس ہوا کہ کہیں میری بہن زینب نہ دیکھ لے۔ حسین سے کہا کہ بھیا حسین اس تشت کو چھپا دو۔ جناب قاسم بہت چھوٹے ہیں، 1 یا 2 سال کی عمر ہے۔ جناب قاسم آتے ہیں، اپنے بابا کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا قاسم بابا کے سینے میں درد ہے۔ امام کہتے ہیں اے ام فروا میرے بچے کو مجھ سے الگ نہ کرو۔ کہا کہ آپ کے سینے میں درد ہے۔ کہا اے ام فروا مجھے کربلا یاد آ رہی ہے، اور ایک مرتبہ ایک تعویذ امام نے اپنے بچے قاسم کے بازو پہ باندھا۔ کہا قاسم تم بہت چھوٹے ہو، میں تم سے وصیت تو نہیں کر سکتا، مگر قاسم جب بھی تمہیں مصیبت کا سامنا ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں دار و شب عاشور نمودار ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کی فہرست شمار کر رہے ہیں۔ جناب قاسم کھڑے ہوئے، 13 سال کی عمر ہے، ایک ایک کا نام سن رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا نام نہیں لیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ چچا جان کیا شہدائے کربلا میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا نہیں قاسم، ارے شہدائے کربلا میں تمہارا بھی نام ہے، 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اتنا سننا تھا، قاسم سے برداشت نہ ہو سکا اور کہا چچا جان کیا یہ فوج اشقیہ خیموں پر حملہ کر دے گی؟ کہا نہیں قاسم، میں اپنے ہاتھوں پہ تمہارے بھیا کو میدان جنگ میں لے جاؤں گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شب عاشور نمودار، روز عاشور نمودار ہوئی۔ اور عزیزو ایک ایک شہید کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، جنگ کر رہا ہے۔ اونو محمد گئے جنگ میں شہید ہو گئے، مسلم کے بیٹے گئے جنگ میں شہید ہو گئے، مگر عزادارو قاسم بار بار اجازت لینے کے لیے آتے ہیں، مگر امام حسین اپنے بھیا کی نشانی کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں عزادارو جب جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی، کم سن ہے جناب قاسم، تو جناب قاسم خیمے کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے اور گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ ہاں عزادارو یہ آواز ام فرما نے سنی۔ کہا زینب یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے کہ قاسم رو رہا ہے۔ ہاں عزادارو ام فرما نے قاسم کو دیکھا۔ کہا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ اے قاسم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ اے قاسم زینب کے بچے مارے گئے، اے قاسم مسلم کے بچے مارے گئے، تم زندہ کیوں ہو؟ ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد سے کہا مادر گرامی میں بار بار چچا جان کے پاس جاتا ہوں، مگر چچا جان ہے کہ اجازت نہیں دیتے۔ ہاں عزادارو ام فروا کا دل دیکھیں، ہر بیوی کا جو بھی وارث شہید ہوا ہے اس کے جینے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا موجود ہے۔ زینب کے پاس عبداللہ ابن جعفر موجود ہے، رباب کے پاس سکینہ موجود ہے، مگر ام فروا وہ ہے کہ جوانی میں شوہر مارا گیا۔ ہاں عزادارو ایک بچہ ہے قاسم، مگر ماں کا دل دیکھیں، ام فرما نے قاسم کو بھی حسین پہ قربان کر دیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ کہا قاسم تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مصیبت کا سامنا ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ وقت کا امام نرغہ عادہ میں گھرا ہوا ہے اور تمہیں اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ہاں عزادارو قاسم نے خط کو کھولا، تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا لکھا ہوا ہے اے بیٹا کربلا کا میدان ہوگا، میں تو موجود نہ ہوں گا، اے بیٹا میری طرف سے حسین پہ قربان ہو جانا۔ قاسم کے چہرے پہ چمک نمودار ہوئی۔ اور عزیزوں قاسم کی ماں ام فروا اپنے بچے کا ہاتھ تھام کے حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ حسین نے بھابھی کو دیکھا، کہا بھابھی کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے کو اجازت دے دیجئے، میری بیوہ کا ہدیہ قبول کیجئے۔ ہاں عزادارو تاریخ نے لکھا کہ حسین نے سب کو رخصت کیا، مگر حسین کے اوپر غشتاری نہیں ہوا۔ لیکن ایک مرتبہ جب حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، تاریخ نے لکھا کہ قاسم حسین اتنا روئے غشیا علیہما، دونوں کے اوپر غشتاری ہو گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔
مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، یتیم ہے قاسم، حسین کے لیے بہت مشکل ہے۔ علی اکبر نے جب اجازت مانگی تھی تو مولا نے فوراً اجازت دے دی، مگر قاسم کو بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ ہاں عزادارو، جناب قاسم کو اجازت ملی، میدان جنگ میں آئے اور حملہ کرنا شروع کیا، کیونکہ علی کے پوتے ہیں، بہادر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں عزادارو، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک بہادر ہے کہ جس کا نام ارزق ہے، ایک مرتبہ اس کے بیٹوں کو جناب قاسم نے قتل کر دیا، لیکن اس کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں وہ میدان جنگ میں آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین قاسم کو دیکھ رہے ہیں، جناب حسین کو فضہ دیکھ رہی ہیں، فضہ زینب و ام فروہ فضہ کو دیکھ رہی ہیں۔ اچانک سے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ کہا فضہ کیا بات ہے؟ حسین نے کہا اے فضہ جاؤ اور ماں سے کہو دعا کرو، اس لیے کہ سامنے بہت بڑا پہلوان ہے۔ اے فضہ میں جانتا ہوں قاسم غالب ہو جائے گا، لیکن اس وقت میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، ماں نے دعا کی اے پالنے والے، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے قاسم کو ایک بار مجھ سے ملا دے۔ ہاں عزادارو، دعا مکمل نہ ہوئی تھی، قاسم نے ارزق کو واصل جہنم کیا، خیمے کی طرف آئے اور ماں سے مل کر کے پھر مقتل کی طرف گئے۔ اب لکھا کہ عمر سعد نے دیکھا کہ یہ علی کا پوتا ہے، ایسا قبضے میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ سب مل کے حملہ کرو۔ اب جو حملہ ہوا، کسی نے قاسم کو تلوار ماری، قاسم کے سر پہ ضرب لگی، قاسم کا سر شگافتہ ہو گیا، زین سے زمین پر آیا، آواز دی یا اماں، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ہاں عزادارو، اب جو امام نے حملہ کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کی لاش زندگی میں پامال ہو گئی۔ ہاں عزادارو، امام مقتل میں پہنچے، لیکن کیا دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہو گئے ہیں۔ عزادارو، امام نے قاسم کی لاش کو اپنی ہوا میں جمع کیا اور ایک کٹری بنا کے خیمے کی طرف لائے۔ زینب نے دیکھا اے بھیا، ارے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ کہا زینب، ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اسی کٹری میں قاسم کی لاش ہے، لیکن زینب اس کی ماں کو لاشا نہ دکھانا، اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی اس طرح سے لاش دیکھے۔ ایک مرتبہ ام فرما کہتی ہے نہیں زینب، میں اپنی قربانی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب جو فرمان میں لاش کے پامال ٹکڑوں کو دیکھا، اپنا سر سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد سے کہا بار الہ تیرا شکریہ کہ جو تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی تسلیما لامر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔